کا بچپن میں پیش کروں گا. ذرا سوچیے اللہ نے اس نبی کو نام کتنا حسین عطا فرمایا. سنتے جائیے نام کتنا حسین ہے اور گھر جا کے سوچیے گا اس کی ذات کتنا اعلیٰ و رفیع ہے. سبحان اللہ. لہذا نسی وقار آؤ کے آگے کہنے لگے نام کیا رکھا. آپ نے فرمایا میں نے بیٹے کا نام محمد رکھا, اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. کہنے لگی ہائے ہائے یہ کون سا نام رکھ لیا, آج تک ہم نے یہ نام نہیں سنا, آپ نے کیسا نام رکھ لیا. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. اندر گئے اپنے پیارے پوتے کو اٹھایا, آپ لباس میں محظوظ ہیں, آپ کا چہرے پر دعا ڈھانپے ہوئے باہر لے کر آئے. چہرے سے جب پردہ ہٹایا مکہ کی عورتوں کو کہا, فرمایا آپ مجھے بتاؤ آنے والوں اس جیسا کوئی حسین دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, اس جیسا کوئی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تمام مکہ والی عورتیں کہنے لگے نہیں نہیں اس جیسا کوئی حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو اے مکہ والے سن لو, جب میرا پوتا اتنا حسین ہے, رب کائنات نے حسین اپنے محبوب کے لیے نام محمد بھی پیارا حسین رکھا ہے. سبحان اللہ. رب نے نام ہی اتنا ہی حسین و جمیل رکھا ہے. اس جیسا کسی اور کا نام ایسا ہو سکتا نہیں ہے. نہیں. اگر آپ چلے ہم لفظ محمد کدھر صلی چلے اللہ ہو؟ علیہ وسلم کو دیکھیں, محمد کو دیکھیں تو اس کے اندر کتنی میمیں آتی ہیں. سبحان اللہ. بولو, دو میمیں آتی ہیں. اوپر بھی میم ہے, اوپر میم ہے شروع میں کہ نہیں ہے. ہے. میری بات غور سے سماعت فرمائیں. اوپر میم ہے کہ کوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم ہے. یاد آنے سی بات سنتے جائیے جناب والا, آپ محمد محمد کو پکار دیں جناب. آج سنتے جائیے آپ کو بڑی اہم بات بیان کرنے لگا ہوں جناب. لفظ محمد کی ابتدا میم سے ہوتی ہے. کائنات والوں کو رب کائنات نے فرمایا اور دنیا والوں, محمد لفظ محمد کی میم مولا سے جڑی ہوئی ہے, اس کی دال دنیا سے جڑی ہوئی ہے. کائنات والوں کو رب العالمین نے فرمایا محمد محمد کہا کرو, اس لیے یہ وہ میرا محبوب ہے جو کائنات کے اندر نعمت مولا سے لیتا ہے, دنیا کے اندر تقسیم فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. رب سے نعمتیں مولا سے نعمتیں لیتا ہے اور دنیا کے اندر نعمتوں کو تقسیم فرما دیتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی کما قال, فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے عطا کرتا ہے اور تقسیم میں محمد مصطفیٰ کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو رب نے کہا میں نے محمد لفظ محمد بنائی اس طرح ہے, اس کی میم اس بات کی ضمانت پیش کر رہی ہے میرا یار اپنے مولا سے نعمتیں لیتا ہے اور دال اس لیے بنائی ہے کہ دنیا میں تقسیم فرما دیا کرتا ہے. محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ بولو محمد وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بولو محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول ہیں. یہ صرف برادران ذی وقار صحابہ کرام نے ہی محبت کے ساتھ نہیں لیا, تابعین تابعین نے محبت کے ساتھ نہیں لیا, بلکہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, لائف چل ہماری شیوخ کاملین جتنی بھی ہیں لائف چل سارے اس نام محمد کا بڑا پاس بھی رکھتے ہیں, اگر وہ احترام بھی کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اگر رب سے ملنا ہے محمد محمد کہا کرو, رب العالمین سے تمہارا ملاپ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ مل کے بولیے اللہ, بولو اللہ. مل کے بولیے اللہ, اللہ. پھر بولیے اللہ, اللہ. ہاں مل کے بولو اللہ. آپ کی قسم جناب والا, لاکھوں سال بندہ اللہ اللہ کرتا رہے, لاکھوں سال جی اللہ اللہ کرتا رہے, خدا کی قسم اوپر والا ہو اوپر, نیچے والا نیچے رہ جاتا ہے. اللہ اوپر والا ہو اوپر, نیچے والا نیچے رہ گیا. رب العالمین سے پوچھا اے کائنات کو بنانے والے رب العالمین, اللہ اللہ کرنے سے کیسے اللہ ملے گا؟ رب کائنات نے فرمایا ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ تجھے نہیں ملے گا. محمد محمد کہا کر تجھے اللہ مل جائے. سبحان اللہ. اگر کسی کو کہیں نا جناب بھائی محمد کے ساتھ تم اپنی انگوٹھی چوم کی آنکھوں پہ لگایا کرو, انگوٹھے چوما کرو, تو وہ کہتا ہے میں کیوں چوموں؟ اعتراض کرتے ہیں لوگ, نہیں کہتے بھائی کیوں چومیں, کہاں لکھا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر کوئی تمہاری بات نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں, میں نے لفظ محمد بنایا ہی ایسا ہے کہ جو محمد کہے گا ایک نہیں دو مرتبہ دونوں ہونٹ اپنے آپ کو چوم لیں. سبحان اللہ. میں نے
نے لفظ محمد پڑھا ہی ایسا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپس میں محمد کہنے سے ہونٹ جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں. تو تم مانا کرو تم حضور کے غلام ہو. فرمایا یاروں کا کام ہے ماننا, دلیلیں تلاش نہیں کیا کرتے عاشق. یاروں کا عاشقوں کا کام ہے ماننا, دلیلیں تلاش نہیں کرتے. بس جب بھی حضور کا نام آئے فرد محبت میں اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگایا کرو. یہ کسی عام بندے کی سنت نہیں, یہ بھی سنت ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ بھی سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لہذا نے اسی وقت میں اس کرا تھا اللہ کریم نے لفظ محمد کو اتنا مقام عطا فرمایا. سوچو ذات محمد کا مقام قالب کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی. حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی رضائی والدہ ہیں, جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے, آپ اپنے گھر میں لے کے نہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کا بچپنا پیش کر رہا ہوں. میرے آقا کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاقے کا عالم یہ ہے, 7 سالی کا عالم ہے, بارش ہے کہ ایک بوند بھی زمین پہ گرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مل کے بول ایک بوند بھی زمین پر گرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں آپ بھی بولنے کے لیے تیار مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے بیٹھو یار, میں آپ کو بات سنانے کے لیے حضور کا بچپنا سنانے کے لیے بڑی محبت سے آیا ہوں. محبت سے مجھے یہ موضوع دیا کہ آپ سنیے جناب حضور کے بچپنے کو. تو سامع گرامی کا میرے آقا تشریف لائے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم اقدس لگے ہیں, ہر جگہ پہ بہار ہی بہار آ گئی. سبحان اللہ. وہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کٹیا ہے, آپ کی کلی پاک ہے کہ جس مقام پہ 7 سالی ہے, بھوک ہی بھوک تھی, میرے آقا نے قدم رکھے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے بہاریں عطا فرما دی. سبحان اللہ. روزیوں کے ذخیرے لگا دیے ہیں. وہی آپ کی کلی ہے, آپ کا علاقہ ہے. لہذا اسی وقت یہاں پر دکھ ہی دکھ تھے, قدم مصطفیٰ لگے, رب کائنات نے دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرما دیا. وہی علاقہ ہے صاحب کا, بنو صاحب کا, جس علاقے کے اندر غریبی ہی غریبی تھی. لہذا اسی وقت قدم مصطفیٰ لگے, رب کائنات نے سارے علاقے کو امیر فرما دیا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اندر قدم مبارک رکھے ہیں. اور اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے نا, تو اس کے احسان کا بدلہ احسان کے بعد چکایا جاتا ہے. جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان کے بعد ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ پتہ چلا احسان کا بدلہ, مل کے بولو, احسان کا بدلہ احسان ہے, محبت کا بدلہ محبت ہوتی ہے, پیار کا بدلہ پیار ہوتا ہے, عشق کا بدلہ عشق ہوتا ہے, تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی دودھ نوش نہیں فرمایا, آپ نے بھی دودھ نوش نہیں فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر آپ نے ابھی ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہے, آپ ایک لمحہ بھی کھیلے نہیں ہیں, لیکن میرے آقا نے آنے سے پہلے ہی حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر ان کے احسانات کا بدلہ پہلے چکا دیا. میرے آقا نے قدم رکھے, دکھ کی جگہ سکھ آ گئے, غریبی کی جگہ امیری آ گئی, آسانی کی جگہ ہریالی ہو گئی, اور جہاں پر کچھ بھی نہ تھا رب کائنات نے بہت کچھ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں, میں اپنے بیٹے محمد کو گھر میں لے کے آئی, کیا دیکھتی ہوں کہ جب رات ہوئی میں لوریاں دے رہی تھی اپنی گود کے اندر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تو ہاتھ سے ایسی شعائیں نکل رہی ہیں نور کی کہ دیواروں پہ پڑتی ہیں, محسوس ایسے ہوتا ہے کہ 4 چاند نکل آئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے گھر کے قریب جس کا گھر ہے وہ آپ کی ہمشیرہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. ایک دن وہ کہنے لگی, اے حلیمہ سعدیہ, تیرے گھر کے اندر کوئی اتنے پیسے نہیں تھے کہ تو اپنے دیوے کے اندر تیل ڈال کے جنابی والا اس کو جلا لیتی. آج میں نے دیکھا ساری رات میں نے لائٹ پہ چل دی ہے. جب بھی یہاں بولی ہے تیرے گھر کی طرف میں نے دیکھا, تیرے گھر سے نور نکل رہا ہے, لاٹیں نکل رہی ہیں, سوئیں نکل رہی ہیں, کہاں سے تیل لے کے آئی اپنے پیسوں کے, تو نے ساری رات دیا جلایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا, اے میری بہن سن, اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, میں نے دیوانے
سنا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر کل 7 بکریاں ہیں. کتنی بکریاں ہیں؟ بہت کتنی بکریاں ہیں؟ حضور کا بچپنا سنیے. آپ جوانی کے عالم کو سنتے رہتے علماء سے. بچپنا سنیے. ربان زیوکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر 7 بکریاں لیکن دودھ ایک کا بھی مل کے بولو دودھ ایک کا بھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے رب کائنات اتنی برکت ہو گئی کہ 100 سے بڑھ کے 700 بکریاں ہو گئی ہے. برکتیں اتنی ہوگی کہ 100 سے بڑھ کے 700 ہو گئی ہے. اور آپ کے شوہر مبارک حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دودھ دونا چاہا ایک بکری کے نیچے بیٹھا اپنے گھر کے برتن کو لے کے آیا دیکھا کھیری کے اندر دودھ ہے. پہلے تو نہیں تھا اب دودھ ہے. دودھ دونا شروع کیا ایک برتن مکمل ہو گیا اٹھا کے جو ایک سائڈ پہ رکھا دوسرا لے کے آیا دوسرے برتن کے اندر دوہا وہ بھی ختم ہو گیا حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن لے کے آ گیا. گھر کے اندر برتن ختم ہو گئے لیکن کھیری سے دودھ ختم نہیں ہوا. یہ ایک بکری کا عالم ہے. ابھی 700 تو پیچھے پڑی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ہر جزاء الاحسان میرے آقا نے اپنے آنے سے پہلے ہی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں چکا دیا ہے. یہ ہے میرے آقا کا بچپنا. میرے آقا نے زیوکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور کو پنگھوڑے کے اندر لٹایا دیوار کے قریب میں نے حضور کو پنگھوڑے میں لٹایا. کیا دیکھیں میں کام کر رہی ہوں پنگھوڑا خود جھود رہا. سبحان اللہ. پنگھوڑا خود آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پنگھوڑا جھود رہا ہے کیونکہ میرے آقا نے زیوکار ہم کہتے ہیں کہ جبریل آئے کیا دو سبحان اللہ جبریل آئے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جھولا جھول رہا ہے. میں نے پھر دیکھا دیوار گرنے لگی ہے نیچے جھک رہی ہے. میں دوڑی گئی میں پنگھوڑے کو سنبھالا. جب میں نے پنگھوڑے کے اندر ہاتھ ڈالے میں محمد بیٹے کو اٹھا رہا ہوں. جو بھی میں نے پنگھوڑے کے اندر ہاتھ ڈالے دیوار سیدھی ہو کے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. دیوار جھکی میں نے حضور کو اٹھانا چاہا دیوار سیدھی ہو کے اپنی جگہ پہ چلی گئی. دیوار کے اندر سے آواز آئی میں ٹکن دے نہ لگی میں ٹکن دے نہ لگی. میں تو حضور کو چومنے کے لیے نیچے آ رہی تھی. میں تو حضور کو چومنے کے لیے نیچے آ رہی تھی. ربان زیوکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہے. آپ فرماتی ہیں ایک دن کیا ہوا میرے گھر کے اندر جو بکریاں زیادہ ہو گئی جب باڑی کے اندر بکریاں جا رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے 5 افراد ہیں. کتنے افراد ہیں؟ 5. مل کے بولو 5. بچپنا حضور کا سنی اور یہ بھی سنتے رہے حضرت حلیمہ کے گھر کا عالم کیا ہے. 3 کمرے ہیں آپ کے گھر کے اور گھر کے اندر فیملی کے افراد کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ایک حضرت حارث جو آپ کے شوہر ہیں دوسرے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کی رضائی والدہ ہیں اور ایک آپ کی بیٹی ہے جس کو شیمہ کہا جاتا ہے اور ایک اور آپ کی بیٹی ہے جس کو انیسہ کہا جاتا ہے اور ایک آپ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ ہے. کل مل کے ہو گئے 5. گھر کے اندر 3 کمرے ہیں. ایک میرے آقا علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا اور ایک حضرت حلیمہ نے اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے منتخب کیا اور باقی تیسرا کمرہ اپنے بچوں کے لیے منتخب فرمایا. فرماتی ہے میں گھر کے اندر بیٹھی تھی بکریاں میرے گھر میں داخل ہو رہی ہیں. ایک بکری سفید رنگ کی آئی. میں نے اپنی بیٹی شیمہ کو کہا اور میری بیٹی سن لے آج کے بعد یہ جو سفید بکری آ رہی ہے نا یہ کسی اور کی نہیں ہے میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. یہ بکری میرے بیٹے محمد ہے. آپ فرماتی ہیں جو ہی میں نے یہ کہا نا یہ بکری میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی ہے اور آج کے بعد کوئی اس کا دودھ نہیں پیے
گا میرا بیٹا محمد پیے گا، خدا کی قسم وہ بکری اچھلنا اور کودنا شروع ہو، سبحان اللہ. بکری اچھلنا کودنا. صالحین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، فقہاء حکماء فرماتے ہیں، جب اس نے سنا ہے کہ میرا نام حضور کے ساتھ ادا کیا ہے، میں میرا رابطہ حضور